بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت اپنے تمام ملکی برادران وطن اور مسلمانوں سے، خاص طور پر مسلمانوں میں جو اسپتالوں میں ہیں یا کوارنٹائن سینٹروں میں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، صحت مند ہیں، بیمار ہیں، سب سے دو باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ صفائی اور پاکیزگی اسلام کا اہم حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، آخری حصہ اس کا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا ہے۔ تکلیف کی کوئی بھی چیز ہو، جس میں کوئی چیز پڑی ہو جو نقصان پہنچاوے ہو، یا گندگی، اس کو راستے سے ہٹانا ایمان کا حصہ ہے۔ نماز 5 وقت ہم پڑھتے ہیں اور رمضان میں عبادتیں بڑھ جاتی ہیں۔ میں گزارش کروں گا دو باتوں کی طرف۔ نمبر 1، چلتے پھرتے سڑک پر یا عوامی مقامات پر تھوکنا یا ناک صاف کرنا، یہ گندگی میں آتا ہے، اور اس وقت اس گندگی سے آگے بڑھ کر کے کورونا وائرس کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور سبب بن رہا ہے۔ تو ہمیشہ ان چیزوں سے عوامی مقامات پر پرہیز کرنا چاہیے، اور آج کل خاص طور پر جب اس میں جراثیم ہوتے ہیں جو دوسروں کو لگ کر کے، دوسروں کو اگر کسی بیمار شخص نے کہیں تھوکا اور وہ جراثیم دوسروں کو لگے تو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح نمازوں کے لیے 5 وقت الحمدللہ ہم وضو کرتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، جس کو وضو کہتے ہیں۔ تو اس موقع پر بھی اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ وہ کلی کرنا، ناک صاف کرنا، یہ نالی میں ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی بہا دیں اور گندگی بہہ کے ختم ہو جائے، ایسی جگہ پر نہ ہو جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہو اور وہ جراثیم پھیلنے کے، خصوصاً جہاں پانی ٹب میں رکھا ہو یا ڈرم میں رکھا ہو، اور وہاں سے پانی نکال کر کے آپ اگر وضو کر رہے ہیں تو وہاں خاص طور پر اس پانی سے تھوڑا دور ہٹ کر وضو کریں۔ اس جگہ پر وضو کرنے اور کلی کرنے اور ناک صاف کرنے سے اس کا امکان ہے کچھ ذرات اس پانی میں چلے جائیں، اور اس کے وجہ سے جو لوگ بھی وہ پانی کو استعمال کریں وہ اس مرض کا شکار ہو جائیں۔ اس لیے بہت خاص اہتمام کی میں گزارش کر رہا ہوں تمام اپنے بھائیوں سے کہ نمازوں میں وضو کرتے وقت ایسی جگہ پر وضو کریں کہ جہاں پر آپ کے کلی کا پانی، ناک صاف کرنے پانی نالی میں بہہ کے چلا جائے، عام مقامات پر نہ ہو، اور ڈرم اور ٹب جہاں رکھا ہو اس کے قریب بالکل نہ کلی کریں، نہ ناک صاف کریں، کہ اس کے اثرات ذرا سا بھی 1-2 قطرے، 1-2 چھینٹ بھی پانی کے اندر پہنچے گی تو وہ سب کے لیے، آپ اور وہاں رہنے والے اس پانی کو استعمال کرنے والوں کے لیے مصیبت بنے گی۔ تو اس سے اسپتالوں میں ہوں، کوارنٹائن سینٹروں میں ہوں، اپنے گھروں میں ہوں، مسجدوں میں ہوں، اور کہیں پر بھی آپ وضو کرنے میں اور منہ ہاتھ دھونے میں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا، اس سے پہلے دھونا، اس کا بہت خاص اہتمام کریں کہ ناک صاف کرنا اور تھوکنا یہ عوامی مقامات پر نہ ہو۔ اس سے وائرس پھیلے گا، آپ کو، آپ کے پریوار کو، سب کو نقصان ہوگا۔ نمبر 2، گھروں میں آویں تو اپنے جوتے آج کل کم سے کم باہر اتارنے کا نظم کریں، اس لیے کہ آپ کہاں کہاں سے چل کے آ رہے ہیں، کیا گندگی پڑی ہے آپ کے جوتوں میں وہ لگی، اور آپ اسی کو پہن کر اپنے گھر میں آئے تو وہ وائرس اگر خدا نہ خواستہ کورونا وائرس اور اثر کوئی اس گندگی میں ہے تو وہ آپ اپنے ساتھ وہ وائرس اپنے گھر لے کے چلے آئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، اور آپ کے گھر والوں کے لیے یہ زحمت کا سبب بنے گا۔ اس لیے جوتے چپل باہر اتاریں، یا باہر ایسا کوئی نظام بناویں کہ جوتوں اور چپلوں کو باہر صاف کر لیں، پانی وانی ہو دھو لیں، سینیٹائزر وغیرہ کا کوئی نظم ہو اس کو کر لیں، پھر گھر میں آویں، ورنہ باہر جوتا اتاریں اور گھر کے اندر کی چپل الگ رکھ لیں۔ یہ میں خاص طور پر اپیل کر رہا ہوں اپنے سارے بھارتیوں سے، لیکن خاص طور پر مسلمانوں سے، کہ وضو میں، کلی و ناک صاف کرنے میں پانی جہاں رکھا ہو وہاں سے بچیں، عوامی مقامات سے بچیں، پانی بہا دیں فوراً تاکہ نالی میں بہہ جائے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھا رکھے، آپ کے پریوار کو، ہم سب کو، اور اس مہلک مرض سے بہت جلد اللہ پاک رمضان کے صدقے میں، عبادتوں کے صدقے میں ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد متین اللہ اسامہ قاسمی، صدر جمعیت علماء اتر پردیش، قاضی شہر کانپور۔